الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں،
نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی و انسان کو اس دنیائے فانی میں پیدا فرمایا اور ان گنت بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 96۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر یہ گاؤں والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، خوف کھاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکت کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رزق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رزق میں برکت کیسے ہو، کون سے وسائل اور کون سے ذرائع ہیں جو ہم اپنائیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت نازل کرے گا۔ آج اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہم دن و رات کماتے ہیں، دن و رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی تمام توانائیاں رزق کمانے میں ہم اکٹھے کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر مہینہ قرضہ بڑھ جاتا، خرچے پر خرچہ اور قرض پر قرض میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے اسباب ہے کہ جن کو ہم اپنائیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت نازل کرے گا؟ اس کی دو بنیادی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار اللہ رب العزت ہے۔ جیسا کہ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما أريد منهم من رزق۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ ان یطعمون، تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق کا مالک تو خود اللہ رب العزت ہے۔ ذو القوت المتین، مضبوط اور زبردست والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ روئے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کا رزق کا مالک، تمام جانداروں کا رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ خَزَائِنُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ تمام رزق کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بقدر بندے کے اوپر رزق کو نازل کرتا ہے، بانٹ بانٹ کر رزق کو اللہ رب العزت نے رزق کو نازل کیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الزخرف کے اندر نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے ان کے رزق کو دنیاوی زندگی میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ انسانوں کے رزق کو ہم نے دنیاوی زندگی میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو دولت اتنا دیا کہ وہ دولت کو سنبھال بھی نہیں سکتا، اور کسی کو نہیں دیا، وہ 2 وقت کی روزی کے لیے وہ ترستا ہے۔ دنیا بھی عجیب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو رزق عنایت فرمایا ہے، جس کو دیا ہے، وہ غریبوں کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھے، بلکہ بحسب استطاعت غریبوں میں اپنے روزی کو تقسیم کرے، بانٹے، اور غریبوں کا بھی خیال رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرے۔ کیونکہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم ہماری نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرو گے، اور شکر کی بہت سی وجوہات ہیں، شکر کس نوعیت سے ہم ادا کریں، شکر ادا کرنے کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو پا کر ہم اللہ کی شکریہ ادا کریں، غریبوں کا خیال کریں، یہ بھی ایک شکر کے اندر شامل ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کا بھی خیال کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روگردانی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو العذاب لشدید، تو ہم تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو رزق دنیا کے اندر نازل کیا ہے، ہم وہ اس رزق کو کیسے تلاشیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائیں۔ آمنو، سب سے پہلے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر گاؤں والے ایمان لاتے، اور یہاں مکہ مکرمہ مراد ہے۔ آمنو، گاؤں والے ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے خوف کھاتے، ایمان لاتے اور اللہ سے خوف کھاتے، جیسا کہ ہم نے اگلے خطبہ میں بتایا تھا ایمان اور تقوی کے متعلق۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شر۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان سارے ارکان پر، سارے رکن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیر شر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یعنی ایمان کے جو 6 شاخیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ واتقوا، اور اللہ سے تم خوف کھاؤ۔ جب مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کی دروازے کھول دیتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو، یعنی ایمان کے اندر توبہ و استغفار بھی شامل ہے، واتقوا کے اندر توبہ و استغفار بھی شامل ہے۔ فرمایا جب تم ان چیزوں کو اختیار کرو گے، اپناؤ گے، واتقوا، اللہ سے جب ڈرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں اور تمہارے باغات میں اللہ رب العزت برکت در برکت نازل فرمائے گا، یعنی برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے اولاد میں برکت دے گا، اور خوشحالی اور فراوانی ان کے لیے مقدر بن جائے گی۔ لیکن جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت طغیانی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، اور نہ جانے اللہ رب العزت ان کے اوپر کب اپنا عقاب نازل کر دے، اپنا عذاب نازل کر دے۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پچھلے قوموں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پا کر انہوں نے ان کی ناشکری ادا کی، جیسے کہ سیل العرم ہے، اور بہت سے قومیں ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے،
انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرایا اور اللہ کی جن نعمتوں کو انہوں نے پایا تھا ان نعمتوں کو بھی انہیں پا کر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اور بہت سے قومیں تھیں جن کے اوپر ہم نے پتھروں کے بارش برسا کر ان کو میں نے ہلاک کر دیا۔ فَكُلًّا وَأَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بہت سی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے زوردار چیخوں نے ان کو آدھا بوچھ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بہت سے قومیں ایسے تھیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، کہ آپ پورے واقعہ آپ پڑھ جائیے۔ قارون، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ رب العزت نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے کا مالک اللہ رب العزت نے قارون کو بنایا تھا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، خزانے کی کنجی، خزانے کی جو کنجی ہوتی ہے چابی کو، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، ایک بھاری قوم، ایک بھاری جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اتنے زیادہ خزانے کا مالک اللہ نے ان کو بنایا۔ ایمانداروں نے کہا کہ تم اللہ نے جو تجھے دولت دیا ہے ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کر، غریبوں کا خیال کر، کچھ اپنے لے لے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت اللہ نے نہیں دیا، اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم کی وجہ سے اس دولت کو میں نے حاصل کیا۔ تب اللہ رب العزت نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو بہت سے قومیں ایسے تھیں جن کو اللہ رب العزت نے نافرمانی کی وجہ سے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بہت سے قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ڈبو کر مار دیا۔ فرعون اور ان کے قوم کا آپ تذکرہ پڑھتے جائیے۔ اتنی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت گنانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ قارون کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اور جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کو ہلاک کیا اللہ رب العزت نے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العزت نے ظلم نہیں کیا بلکہ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ پتہ چلا گناہ اور معصیت جو شخص ارتکاب کرتا ہے سمجھو کہ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر گاؤں والے ایمان لاتے اور اللہ سے خوف کھاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن ہم نے معصیت کا ارتکاب کیا، ہم نے گناہوں کو چنا، اور رزق میں آج ہم تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں، حلال حرام میں ہم تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جیب بھرے، جہاں سے بھی آئے، چاہے حلال کمائی حلال طریقے سے مال آئے یا حرام طریقے سے آئے، ہمارے جیب بھرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا ہے، اس لیے ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے۔ حلال حرام تمیز بہت ضروری ہے،
کیونکہ اگر کوئی شخص اگر ایک لقمہ حرام کا اگر وہ کھاتا ہے تو پھر ان کی نماز، ان کے روزے کے اوپر قدغن عائد کر دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ حلال کمائی کو لے کر وہ اگر خانہ کعبہ کا حج بھی کیوں نہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے تمام عملوں کو ریت کے ذروں کے ساتھ ہم اڑا دیں گے۔ حلال حرام میں تمیز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث وأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإنا يستجاب لذلك۔ یہ پوری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر لایا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آپ حرام کمائی کو لے کر اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر دیں، آپ بہت سے اچھے کام حرام کمائی سے کر دیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کے ان عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کیا کہتا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر، اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ، اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں حلال کمائی سے اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرتا ہے، یقبلھا بیمینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے اور اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک آدمی گائے کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، جب پرورش کرتے جاتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ راہ میں اگر حلال طریقے سے ہم چھوٹی سی چیز کو صدقہ بھی کریں گے، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت وہ صدقہ کا ثواب احد کے پہاڑ بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اس لیے فرمایا تم حلال کمائی کھاؤ، کیونکہ حلال کمائی کے کھانے سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور حرام کمائی کھائیں گے تو حرام کمائی سے ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعتوں، کلوا من الطیبات، کھاؤ اور واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اس حدیث کے اندر ایک نقطہ ہے، کیا کہا کہ کلوا من طیبات، حلال رزق کو کھاؤ اور وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پتہ چلا کہ اگر ہم حرام کمائی، حرام کا لقمہ کھائیں گے اور ہم عمل کریں گے تو ہمارے عمل کو اللہ رب العزت نیک عمل ہمارے قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ حلال لقمہ اگر کھائیں گے تو ہی اللہ رب العزت ہم عمل صالح کر سکتے ہیں، ہم نیک اور متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین کلوا من الطیبات مما رزقناکم، او لوگو تم پاکیزہ رزق کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، لمبا سفر کر کے وہ آ رہا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں آ کر وہ دعا کرتا ہے۔ یطیل السفر، چھوٹا سفر نہیں کہ یہاں سے وہ جامتڑا سے آیا یہاں
یا فلاں جگہ سے پٹنہ سے آیا یہاں، بلکہ نہیں، بیرون ممالک سے سفر کر کے آیا ہے، اور وہ اتنا لمبا سفر، ان کے چہرے گرد و غلاظ اور گرد یعنی ابر آلود ہے، یعنی چہرہ پورا یہ وہ پورا اس کو پورا چہرہ اس کا یہ ڈھپا ہوا ہے گرد و غبار سے، اور پھر دونوں ہاتھ کو یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ کو کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے، میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَطْعِمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو غیب سے دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بندے کو چھپ پر پھاڑ کے دوں، لیکن دوں تو کہاں سے دوں؟ میرا بندہ جو کھا کے آیا ہے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور یہ اس کی پرورش پوری حرام کمائی سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میں اس کی دعا کہاں سے قبول کروں؟ کیوں سفر کا ذکر یہاں اس لیے کیا؟ اللہ رب العزت نے سفر کے وقت اخلاص پایا جاتا ہے، انسان اکیلے ہوتا ہے، ٹرین میں یا جہاز وغیرہ میں سفر کر رہا ہے، گھر بال بچوں سے دور ہوتا ہے، مصیبت پریشانی اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہ دعا کرتا ہے، اس کے اندر دعا کے اندر اخلاص ہوتی ہے۔ اور اخلاص کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ جب دعا کے اندر اخلاص پیدا ہو تو پھر اللہ رب العزت مومنوں کی دعا تو جو قبول کرتا ہے وہ تو ہے ہی، اللہ رب العزت غیر مسلموں کی بھی دعا قبول کرتا ہے، جیسا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ ایک ایسا شخص جو کشتی میں سوار ہے وہ اللہ والا نہیں ہے بلکہ وہ مشرک ہے، وہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہا ہے، اس کے منشا کے مطابق کشتی چل رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، فرحوا بها وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، اور جب کشتی ڈگمڈول ہونے لگتا ہے اس وقت وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اس کو اس وقت دیوی دیوتاؤں کو یاد نہیں آتا بلکہ وہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہے، اگر کوئی مجھے نجات دے سکتا ہے، اس مشکل سے پریشانی سے مجھے بچا سکتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے مشرک بندے کی اخلاص کی قدر کرتے ہوئے فلما نجاہم الی البر، ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ نجات دینے کے بعد اس کا کیا رویہ رہے گا، پھر یہ شرک کرے گا، لیکن اخلاص کی ہم تھوڑی قدر کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں اخلاص کا، یہاں یہ سفر کا تذکرہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاص ہوتا ہے سفر کے اندر۔ اور یہ کیا دعا کرا؟ یا رب اے میرے رب میری دعا قبول کر لے۔ جب بندہ ربوبیت کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سورہ آل عمران کی آخری رکوع آپ پڑھ جائیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا، رب بار بار ہر آیت کے بعد ربنا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجاب لهم إني، ہم اس بندے کی دعا کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو وہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور ربوبیت کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کی کمائی جو ہے وہ حرام کمائی کی ہے، حرام کمائی کھا کے آیا ہے، حرام لقمہ کھا کے آیا ہے، حرام پانی پی کے آیا ہے، اس کی پوری پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رزق میں برکت اسی لیے نہیں ہو رہی ہے، ہم تگ و دو کر رہے ہیں، محنت در محنت کر رہے ہیں، تمام توانائیاں ہم اکٹھے کر رہے ہیں، محنت کمانے میں جستجو کر رہے ہیں
پھر بھی معیشتاً ضنکا، ہماری زندگی جو معیشت ہے وہ تنگ حالی میں ہے، اس لیے کہ ہم حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ ظاہر سے بات ہے، اگر ایمان رہے گا تو عمل صالح ہوگا، ایمان رہے گا تو تقوی رہے گا، ایمان رہے گا تو ہم حلال و حرام میں بھی تمیز کریں گے۔ اسی لیے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے حلال و حرام اور رزق میں برکت کے اسباب کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح والا بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو کے اندر حلال و حرام میں تمیز کرنے والا بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو اندر جو مصیبت پریشانی ہے بار الہ تو ان مصیبت پریشانیوں کو دور کر دے، جو ہم میں سے جو مشکل حالات میں مبتلا ہیں بار الہ ان کی مشکلات کو دور کر دے، اور جو قرض میں مبتلا ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں تو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔